کہ اسی سال مجھے جو ہے نا 5 انویٹیشنیں آئی. 5 انویٹیشنیں مجھے آئی. مسلمینیا نے کروائی, ڈیکسٹر نے کروائی, این پی سی والوں نے کروائی, جے کیٹلر نے کروائی, شون رائے نے کروائی. تو مجھے 5 انویٹیشن پڑے ہوئے تھے. میں یہ سوچ رہا تھا, میں نے کہا یار میں کیا کروں, میں کس کی کمپٹیشن میں کھیلنے جاؤں. صرف یہ کہ میں کوالیفائی ہوا ہوں تو وہ لوگ ایتھلیٹ کو پھر اس طرح رسپیکٹ دیتے ہیں, انکریج کرتے ہیں کہ مطلب یہاں پہ آؤ, یہاں پہ آؤ, یہاں پہ یہاں آؤ. کھیلنے آؤ, یہاں یہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آف لیجنڈری پی ٹاکس. میں آیا ہوں آج سرفراز فٹنس جم, پنچ کٹا چوک, پشاور. ایک ایسے ایتھلیٹ سے آپ کو ملانے جا رہا ہوں جو کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. انہوں نے مسلمینیا دبئی میں گولڈ کیا ہے, پاکستان مسلمینیا انہوں نے ون کیا ہے, اور کے پی سے یہ ایک واحد ایسے ایتھلیٹ ہے جو مایامی مسلمینیا میں کوالیفائی ہوئے ہیں. اور یہ کے پی کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایسے ایتھلیٹس بھی ایسے ٹیلنٹ بھی ہمارے کے پی کے میں موجود ہے. تو آئیے جانتے ہیں سرفراز بھائی سے ان کی سٹوری. سرفراز بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ نعمان بھائی, پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے غریب خانے میں آپ نے تشریف لایا. آپ کا بہت بہت ہم ویلکم کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے, اور بخیر رہے. آپ کی مہربانی, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا ہمارے لیے. اچھا یہ بتائیں, لوگ آپ کو جاننے کے لیے بے صبر بہت زیادہ ہے. آپ کے فینس کا مجھے بار بار میں جو کمنٹس پڑھتا ہوں نا, تو کمنٹس میں بار بار ایک نام مجھے آ رہا تھا کہ سرفراز بھائی کا آپ انٹرویو کریں, سرفراز بھائی کا انٹرویو کریں. تو کیا کہیں گے ایسے فینس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو یہ ان کا پیار ہے, بڑپن ہے, جو ہم ایک ناچیز سے یہ لوگ پیار کرتے ہیں. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا بھی جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, جنہوں نے مجھے پیار کیا, اور آپ کا بھی کہ آپ نے جو ہے نا یہاں پہ زحمت کی, اور ان کے کہنے پہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور اسی طرح پیار کرتے رہیے اور سپورٹ کرتے رہیے. سرفراز بھائی اپنی جرنی کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں, سٹارٹ کہاں سے لیا, فیلڈ میں کیسے آئے باڈی بلڈنگ؟ جی نعمان بھائی, پہلے تو اصل میں کراٹے کھیلتا تھا, اور اس سے میں یہ تھا کہ کرکٹر بھی تھا, کرکٹ بھی کھیلتا تھا. مجھے انجری ہوئی, بارش ہوئی تھی تو میں بالنگ کر رہا تھا, بالنگ سے میں پھسلن ہوا تو مجھے انجری ہوئی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے بولا کہ چلو بیٹا آپ اس طرح کرو, جم جوائن کرو, تھوڑا سا ایکسرسائز کیا کرو تو آپ کا جو ہے نا یہ بون پین ختم ہو جائے گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اسی سال 2013 تھا, میں جم جوائن کی میں نے. تو جیسے ہی میں نے جم جوائن کی تو استاد ساتھ ہی بیٹھا تھا, تو وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا یہ مقابلے یہ کیا ہوتے, کیا نہیں ہوتے, کبھی دیکھے نہیں تھے, کیونکہ کرکٹ سے لگا ہوتا اور کراٹوں سے لگا ہوتا تو وہی کھیلتے تھے. تو چلو موقع ملا تو استاد نے بولا کہ کیا آپ نے کھیلنا ہے. میں نے کہا کھیل لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تو فرسٹ ٹائم تھا میں کراٹے کھیلتا تھا, تو جسم میں ویسے بھی میرا جسم مسکولر ہی تھا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میرا ایک دوست تھا وحید, اس نے بولا کہ چلو آپ بھی چڑھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیکھتے کیا ہوتا ہے. تو میں نے جم جوائن کرتے ہی اسی سال میں چڑھا, تو تقریباً میری تیسری پوزیشن آئی جونیئر کے بی کے میں اس ٹائم. اسی طرح لگاؤ بڑھتا رہا. تو 2016 میں انٹر ریجن پاکستان مقابلہ آیا, کمپٹیشن آیا ہمارے قیوم اسٹیڈیم میں, جس کی ریپرزنٹیشن وہ طارق پرویز صاحب کر رہا تھا. تو میں بھی آیا, اجمل استاذ کی زیر نگرانی میں نے تیاری کی ہوئی تھی. تو الحمدللہ وہاں پہ بھی گولڈ کیا میں نے. تو جیسے ہی وہ تقریباً 1 مہینہ گزرا تو طارق پرویز صاحب کا کال آیا اس کو, اجمل استاذ کو, کہ بھائی کوئی آپ کے پاس کوئی ایتھلیٹ ہے جو نیچرل ہو اور وہ کھیلنے جائے ویتنام میں. اچھا, ویتنام. ہاں, تو ویتنام میں 2016 میں. تو اس نے بولا کہ ہاں ہے, ایک نہیں بلکہ ہمارے پاس دو ہے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہے بلال بھائی, تو وہ بھی ساتھ ہے, تو ہم 3 ہو گئے. اس نے بولا چلو میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں نا. تو اس نے بولا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. پھر اس ٹائم سوات میں ایک کمپٹیشن آیا پاکستان کا, اس میں میں تھا, مومن تھا اور بلال تھا, ہم تینوں بھائی ساتھ ہی گئے. تو وہاں پہ الحمدللہ اچھی خاصی پوزیشن آئی, تو وہاں پہ ہم سلیکٹ ہوئے. اسی طرح ہم نے تیاری سٹارٹ کی, میں تھا, مومن تھا اور بلال تھا. تو یہ تینوں تیاری ہم نے جو ہے نا سٹارٹ کی اجمل استاد سے, جو بہترین ٹیچر کے ساتھ ساتھ بہترین دوست بھائی, جو بھی رشتہ آپ اس کو دو وہ میرے ساتھ اس کا ہے. بلال بھائی پہ اس نے بھی تیاری کروائی, اس کے ساتھ جو ہے نا مومن بھائی پہ بھی اس نے تیاری کروائی, مجھے بھی کروائی. ہم تینوں ایک ہی ٹائم, ایک ہی وقت, ایک ہی جم میں آتے تھے, اور ایک ہی صوبے سے تھے تینوں. اور حالانکہ یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ ایک ہی علاقے سے تھے. اچھا. تو ہم ادھر تیاری کے لیے آئے, کھیلتے رہے. ہمارا ڈپ ٹیسٹ آیا, ہم اسلام آباد گئے, ڈپ ٹیسٹ دیا. ڈپ ٹیسٹ بھی ہمارا الحمدللہ نگیٹو آیا بالکل, کیونکہ کچھ یوز ہی نہیں کیا ہوا تھا.
پھر اس کے بعد ہمارے ویزا لگا، ٹکٹ وغیرہ آیا، طارق صاحب بھی ساتھ ہی تھا. تو طارق صاحب، میں، مومن اور بلال بھائی، تو یہ ہم چاروں جو ہے نا یونٹ گئے ادھر ویتنام. ویتنام. تو وہاں پہ الحمدللہ ہم گئے، وہاں پہ کمپٹیشن ہوا، نیچرل کمپٹیشن تھا. جیسے ہی ہم ہوٹل میں گئے اسی ٹائم ہمارا دوسرا ڈوپ ٹیسٹ ہوا ادھر ویتنام میں ہی. تو ہم الحمدللہ وہاں پہ بھی نگیٹو آیا. تو بلال بھائی، میں اور یہ تو ہم ایک ہی کلاس میں تھے، اور مومن کا کلاس جو ہے نا وہ الگ تھا. تو چلو الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی میں جو ہے نا بندہ خوش ہی رہتا ہے، اور خوشی ہی منانی چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو میری چوتھی پلیس آئی وہاں پہ ویتنام میں، اور ہمارے ساتھ بلال بھائی تھا، اس کی 5ویں آئی. پھر اسی سال میں گیا عمان، کیونکہ میں وہاں پہ ٹرینر تھا. میں وہاں گیا، وہاں پہ میں نے ایک فلیکس دیکھا، اس میں آیا تھا کہ مسلمینیا ہو رہا ہے دبئی میں، اور بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. میں نے کہا چلو میں وہ بھی انجوائے کر لوں گا. تو اس سے پہلے 2017 میں پھر میں نے پاکستان میں ہی 2017 میں جونیئر پاکستان مسلمینیا کراچی میں ون کر چکا تھا. میں نے ٹائٹل جیتا ہوا تھا. تو اس بہاف پہ کیونکہ میرے پاس وہ سرٹیفکیٹ بھی تھے اس کے مسلمینیا کے، جی جی تو میں اور بھی مطلب ایکٹیو ہو گیا تھا. میں نے کہا چلو، جو اصل میں یہ چڑھ نہیں سکتا بندہ، نارمل بندہ جائے نا جی ایک دم جی سے، جی کیونکہ یہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے چڑھنا جی ہوتا ہے جی وہاں پہ، یہ رولز ہے صحیح. مسلمینیا والوں کا. تو یہاں پہ کے پی کے بھی میں نے 2017 میں ون کیا، اور مسٹر سعید کلاسز ہو رہا تھا یہاں پہ صوبے میں، کافی اچھا کمپٹیشن ہوتا ہے، سعید بھائی کرواتا ہے. تو وہ بھی ماشاءاللہ ون کر چکا تھا. تو اسی تیاری میں پھر عمان گیا. میں ٹرینر بھی تھا وہاں پہ. میں نے فارم فل کی مسلمینیا دبئی کے لیے. تو چلو تیاری جا رہی تھی کیونکہ وہ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بھی نیچرلی تھا، اس میں بھی ڈپ ٹیسٹ ہوتے. تیاری کرتے رہے، کمپٹیشن اس کا لیٹ ہوا. لیٹ ہوتے ہی ہمیں فائدہ ملا، کیونکہ جس تیاری کے لیے آپ کو ہاں زیادہ ٹائم مل اس گیا. کا میرے خیال سے نومبر میں ہو رہا تھا. تو ہمارے دو مہینے لیٹ ہوا، آخر دسمبر میں ہوا. لیکن وہ 2 مہینے ہمیں ریلیف ملا. ریلیف کے ساتھ ہم نے ڈائٹ اوپن کی اچھی خاصی، اور تیاری بھی مگن رہے، لیکن اچھی تیاری بھی. پھر مسلمینیا ادھر گئے. ادھر میری 2 کیٹیگریاں تھی. ایک میں نے کلاسک بولڈ بلڈنگ کھیلنی تھی، اور ایک میں نے اوپن بولڈ بلڈنگ کھیلنی تھی. میں ویٹ کر رہا تھا، تو اس میں جو ہے نا ان کے ایک جج آئے، اور مجھے عربی میں بول رہا تھا کہ انت سرفراز. میں نے کہا انا سرفراز. بولے تعال. وہ بولے آپ سرفراز؟ میں نے کہا میں سرفراز. بولے آپ آ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا. میں نے جیسے ہی ویٹ کیا، مجھے بول رہا ہے کہ آپ نے کون سے کیٹیگری کھیلنی. میرا ویٹ اس ٹائم آ رہا تھا 85 kg آ رہا تھا. 85 kg آ رہا تھا. اور اس نے بولا آپ نے کون سی کیٹیگری کھیلنی. میں نے کہا میں نے باڈی بلڈنگ کھیلنی ہے، کلاسک بولڈ بلڈنگ. اس نے بولا چلو باڈی بلڈنگ کے لیے تو کوئی میٹر نہیں ہے کہ آپ ویٹ کم کر سکو، لیکن کلاسک بولڈ بلڈنگ میں جو آپ کا ہائٹ ہے، آپ کا 5 kg ویٹ زیادہ ہے. تو میں نے کہا تو بولے کہ آپ یہ نہیں کھیل سکتے. میں نے کہا یار میں نے تیاری، صحیح بات بتاؤں، میں نے کلاسک کے لیے کی تھی. میں نے کہا مائنڈ چلو میرا اس پہ وہی ہے. تھا ہاں جو مائنڈ بنا تھا نا. میں نے کہا میں نے وہی کھیلنا ہے. میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے ہیوی کلاس دے دو، جی جی کوئی مسئلہ نہیں، اوپن کلاس دے دو، اوپن کیٹیگری دے دو، میں کھیل لوں گا. بس مجھے ایک شوق ہے، میں نے چڑھنا ہے. ہاں کیونکہ جو میں نے پیچھے جتنا مطلب محنت کی تھی، جتنا آپ خود سوچو کہ آپ ایک جگہ پہ جاب کرنے کے لیے گئے ہو، اور وہاں پہ آپ تیاری کرو، جی کھانا پینا، لیکن جاب کی ڈیوٹی ٹائمنگ وہ سب، اگر وہ سٹوری سناؤں نا تو وہ کافی انٹرسٹڈ ہے. کیونکہ میرے لیے، کیونکہ اس سٹوری کے وجہ سے جو ہے نا مجھے اللہ نے یہ مقام دیا. کیونکہ ان لوگوں نے کافی میرے ساتھ ایک ظلمانہ سلوک کیا تھا. جہاں ویسے پہ آپ ٹریننگ دے رہے تھے. جہاں پہ میں ٹریننگ دے رہا، ویسے بھی عربی لوگ مشہور ہے کہ یہ بہت ظالم لوگ ہیں، وہ حقیقت میں ہی ہے. کیونکہ میری ڈیوٹی ٹائمنگ تھی 8 گھنٹے. جب میں نے تیاری سٹارٹ کی تو ان لوگوں نے ایک بات کی تھی کہ بھائی آپ تیاری کر رہے ہو، لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہے. میں نے کہا نیور، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اور میں نے فارم فل کرنا ہے صرف پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، نہ کہ میں آپ کے ملک کو. کیونکہ پیسہ میرا جا رہا ہے، محنت میرا جا رہا ہے، میں خود پاکستانی. میں آپ عمان کو کیوں اسپانسر مطلب نہیں کر رہے مجھے، میں کیوں کروں. اگر وہ اسپانسر بھی کرتا نا، میرا مائنڈ ایسا تھا اچھا نا، ایک تو ہم پٹھان ہیں اسٹرکٹلی، جی جی جو بات دل میں ہے بس وہی ہم نے اکڑ کے پکڑی ہوتی صحیح. ہے کہ بھائی ہم نے یہی کرنا ہے. میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے صرف پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو. اس نے بولا چلو کوئی بات نہیں، آپ جو کرنا ہے آپ کر لو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے فارم فل کی، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. میں بس 8 گھنٹے ڈیوٹی تھی، 10 کروا دی. جیسے ہی دن بدن قریب ہو رہے تھے کمپٹیشن کے، 10 سے اس نے 12 گھنٹے کر، 12 سے اس نے 14 کی، 14 سے اس نے 16 کی. میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں، 14 گھنٹے کرو، 16 گھنٹے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے ٹائم ملتا رہے کہ میں ایکسرسائز کروں. جب اس کو پتہ چلے کہ یہ تو اچھا جا رہا ہے، پھر اس نے بولا کہ نہیں آپ اس ٹائم ایکسرسائز، جب میں آتا تھا تو میں لاسٹ میں جب ڈیوٹی ختم کر کے ایکسرسائز کر کے ڈائٹ لے کے پھر سو جاتا تھا. اس نے بولا نہیں، آپ نے اس طرح نہیں کرنا، آپ نے بیچ میں جو ہے نا
جب آپ کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی پھر دوبارہ 8 گھنٹے ہوگی تو اس درمیان آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے. میں نے کہا چلو وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے وہ بھی جوائن کی اسی طرح جس نے انہوں نے بولا تھا. تو پھر اس نے بولا نہیں آپ یہ نہیں کرو گے, آپ پہلے جو ہے نا ایکسرسائز کرو گے صبح آ کے, پھر اس کے بعد 8 گھنٹے ڈیوٹی, پھر اس کے بعد آپ کا وہ بریک ہوگا, بریک کے بعد پھر 8 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہوگی. آپ نے یہ کرنا مطلب انہوں نے ہر طرح سے آپ کو ہر آزمایا ہے. طرف سے کہ یار یہ بھاگ جائے, مطلب یہ کمپٹیشن نہ کھیلے. کیوں؟ کیونکہ میں نے ریپرزینٹ کرنا پاکستان کو تھا. تو چلو میں ادھر گیا, دبئی گیا. دبئی میں جب مسئلہ یہ آیا ویٹ کا, تو میں نے کہا چلو میں ویٹ کم کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. بولا کہ آپ کے پاس 5 گھنٹے ہیں, آپ 5 گھنٹے میں آپ ویٹ کم کرو. 5 گھنٹے میں 5 kg 5 آپ. کے جی ہاں, اس نے بولا کہ 5 گھنٹے میں آپ نے کم کرنا ہے, لیکن کوئی اسٹف کوئی اسٹیرائڈ یوز نہیں کرنا, ہم نے ڈپ ٹیسٹ کرنا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں بھائی, آپ بلا جھجک کرو. کیونکہ اسٹف تو ہم نے بند کر چکے تھے, تقریباً 1.5 مہینہ ہم نے اسٹف بند کیا ہوا تھا, کیونکہ ڈپ ٹیسٹ میں مسئلہ آتا ہے. اچھا. میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں. میرا ایک دوست تھا خالد البلوشی, وہ وہاں عمان کا ریپرزینٹیٹو تھا نا, تو وہاں کا رہائشی تھا. کافی اچھا دوست ہے, ابھی بھی ہے ماشاء اللہ. اس نے بہت سپورٹ کیا مجھے, بہت زیادہ سپورٹ کیا. اس نے بولا کوئی مسئلہ نہیں کیپٹن, آپ آ جاؤ, ہمت نہیں ہارو. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں پٹھان ہوں. اور اوپر سے وہ بھی مجھے بولا کہ پٹھان یعنی تم پٹھان ہو, آپ لوگ کر سکتے ہو. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. میں گیا ادھر جہاں پہ ہمارا ویٹ ہو رہا تھا, اوپر جم تھا. میں ادھر گیا, استنباد لی, سونا لیا, سب کچھ کیا, واک وغیرہ اتنا واک کیا. یقین مانو ایک جگہ آئی نا, میں واک کر رہا تھا, میں نے کہا یار بس کرو یار, کتنی ہمت ہوگی, بس کرو, بس جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, بس کمپٹیشن ہی نہ کھیلو, جاؤ کچھ کھاؤ پیو, آپ مر جاؤ گے. میں نے کہا نہیں. پھر خیال ہے نہیں کہ نہیں یار, آپ نے بہت محنت کی ہے, آپ نے کنٹری کے بہت لیے کچھ پیسہ کرنا کیا ہے. ہوا ہے, برباد کیا ہوا ہے, آپ یہاں تک آئے ہو, بس کچھ گھنٹوں کی بات ہے, بس ہو جائے گا, کوئی ٹینشن نہیں ہو. میں گیا واش روم گیا, میں شاور لے رہا تھا, تو شاور لے رہا تو میرے آنکھوں سے آنسو آئے. شاور لیتے ہوئے میرے آنکھوں سے آنسو آئے. میرے بالکل جو ہے نا یہ چہرہ لال ہو گیا تھا, میری آنکھیں بالکل لال ہو گئی تھی. میں شاور لیا, باہر آیا تو یہ دوست ساتھ ہی کھڑا تھا. بول رہا تھا کہ شو کیپٹن کیا ہے نا, تو میں نے کہا چلو کچھ بھی نہیں یار. کہتے ہیں کیپٹن ہمت نہیں ہارنا, آپ نے یہ کمپٹیشن کھیلنا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اچھی پوزیشن پہ آؤ گے. میں نے کہا یار جو میں دیکھ رہا ہوں نا, ان لوگوں نے مجھے کھیلنا نہیں دینا, کہنے نہیں مطلب دینا. ہاں مطلب اس وہ کیٹیگری میں کلاسک باڈی بلڈنگ میں آیا ادھر. تو جم کے جو کاؤنٹر تھا ادھر ہی, وہاں پہ میزان یعنی جو کنڈا ہوتا ہے نا, وہاں اسکل, وہاں پہ میں کھڑا ہو گیا. میں نے ویٹ کیا, جس نے اس نے 80 kg بتایا تھا, 80 سے میں 600 گرام اور بھی کم ہو گیا تھا. مطلب وہ 5 kg ختم. 5 kg اور 600 گرام میرا ویٹ جو ہے نا وہ کم ہو گیا تھا. تقریباً 4 گھنٹے, 4.25 گھنٹے لگے تھے. ویٹ کرنے گیا تو مجھے بولا ہے کہ یہ کیا ہے, آپ نے کچھ یوز کیا؟ میں نے کہا نہیں یار, میں نے کچھ یوز نہیں کیا, آپ بلا جھجک میرا ڈوپ ٹیسٹ لے لو. لیکن میں نے کہا ایک بات ہے کہ آپ لوگوں نے جو کام میرے سے کروایا ہے نا, کہتے ہیں میں نے یہ غلط کیا, یہ باڈی بلڈنگ میں اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا جو میرے مسل ماس تھے نا, وہ آپ لوگوں نے گھر کیے ہوئے, بالکل فلیٹ ہو گیا تھا میں اسی ٹائم. کیونکہ آپ نے جو نا وزن کم کروانا ہے, تو پھر مسل میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے. اور ایک دم سے تھکاوٹ, میرے پیر جو ہے نا اتنے وہ سوجن ہو گئے تھے کہ میں بتا نہیں سکتا. کیونکہ میں لگاتار واک پہ تھا, اور ایسا تھا کہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا. اس نے بولا کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں, آپ نام لکھ لیا. بولا کہ آپ اوپن کیٹیگری میں کھیلو گے. میں نے کہا کیوں؟ ویٹ بھی کم کروایا پھر اوپن کے لیے بھی اوپن آپ. میں نے کہا بھائی کیوں, خیریت تو ہے, میں نے ویٹ کم کیا ہوا ہے, آپ کیسے مجھے کہتے نہیں. ہم نے آپ کے جاتے ہوئے ہم نے کمیٹی بنائی کہ یار اس طرح 2-3-4-5 اور بھی لڑکے, ان کا بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے, تو کیا کرے. تو اس نے یہ بتایا کہ ان کی جو ہے نا ایک ہی کلاس جو ہے نا ان کی وہ کروا دیتے اوپن, جو اوپن کلاس ہے اس میں ان کو بھی انٹر کروا دیتے. میں نے کہا یار یہ تو غلط ہے. پھر مجھے اسی ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اوپن کھلوا دو. مجھے ویٹ کم کرنے کی ضرورت کیا تھی ہاں پھر. تو کیوں میں نے ویٹ کم کیا, ابھی بھی میرے مسل بھی جو ہے نا وہ جواب دے چکے ہیں, جی. بالکل فلیٹ ہو گیا تھا میں اسی ٹائم. بولے کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا. میں نے سلمان سے بھی بولا, سلمان یہ غلط ہے. بولا بیٹا بس آپ کیا کرے. انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, اور لوکل بندے بھی نہیں ہیں ابھی, کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. امریکہ والے پتہ نہیں انہوں نے اپنا قانون جی بنایا. میں جی. نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, میں کھیلوں گا. تو پیچھے سے مجھے ایک عربی تھا اور یہ ساتھی دوست تھا, اس نے ایسے ہی مجھے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا کہ یار انشاءاللہ اللہ کریم, بولا ہے کہ اللہ کریم ہے, آپ ٹینشن نہ لو. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں.
کیونکہ میں جیسے ہی آیا میں نے لوڈنگ شوڈنگ سٹارٹ کی. کل کمپٹیشن ہو رہا تھا تو میں نے پہلے جو ہے نا کلاسک بولڈ بلڈنگ ہونی تھی تو انہوں نے کلاسک کو اینڈ پہ وہ لے کے کیا گئے، مطلب لے وہ کے گئے, چینج بولے کہ چلو اینڈ پہ کرتے. تو فزک کروائی, اس کے بعد بولڈ بلڈنگ کر, بولڈ بلڈنگ میں نے سلور میڈل لیا ایک میں. انٹرسٹنگ بات یہ کہ جہاں پہ مجھے اوپن میں مطلب وہ ہو رہا تھا, اوپن میں کھیل رہا تھا, تو جیسے ہی وہ اوپن کلاس آئی تو الحمدللہ اوپن کلاس میں نے گولڈ کی. جو انہوں نے مجھے کیٹیگری دینی تھی اور جس طرح اس نے نہیں دی, جو میرا 80 kg کلاس تھا کلاسک بولڈ بلڈنگ, اس میں میری پوزیشن آنی تھی چوتھی, کیونکہ میں جج کر رہا تھا. وہاں پہ بندے اسٹرانگ تھے. میں بندوں کو جج کر رہا تھا اور کلاس بھی کیونکہ سامنے ہی تھا, میں کلاس بھی واچ کر رہا تھا. تو جیسے ہی میں نے دیکھا کہ یار اس میں تو آپ کی پوزیشن, میں نے اپنی پوزیشن چوتھی رکھی ہوئی تھی, باقی واللہ عالم دوسری آنی تھی تیسری آنی, لیکن میں نے چوتھی رکھی. میں نے کہا اس میں تو آپ کی چوتھی پوزیشن آنی تھی. اللہ نے آپ کو وہاں پہ گولڈ کروایا. مجھے یہاں پہ اللہ نے جو ہے نا اوپن کیٹیگری میں گولڈ کروایا. میں نے کہا یار اس میں بھی کوئی راز ہوگا, میں نے کہا اس میں کوئی راز ہے میرے لیے. الحمدللہ اس ٹائم گولڈ کیا ہوا ہے. آپ کے سامنے یہ گولڈ پیچھے سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے میرا. جی. تقریباً 1 مہینے بعد مجھے لیٹر آیا کہ آپ میامی کے لیے کوالیفائی ہو گئے ہو, تو انشاءاللہ نیکسٹ کمپٹیشن آ رہا ہے میامی امریکہ کے لیے, آپ کوالیفائی ہو گئے. میں بہت ہی زیادہ خوش تھا, یقین مانو خوشی کی حد ہی نہیں تھی کہ یار الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایک ادنا آدمی یعنی ایسے سٹیج پہ چڑھا, اس کی بدولت جو ہے نا یہ اس مقام پہ یا میامی کے لیے جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو گیا, کوالیفائی ہو گیا. اور یہ میں فرسٹ کے پی ایتھلیٹ تھا جو مجھے جو ہے نا مسلمین اسٹیج پہ میں کوالیفائی ہوں وہاں پہ کھیلنے کے لیے. تو میں نے وی جے کے لیے اپلائی کیا, مجھے انویٹیشن آیا اسی سال. دیکھو رسپیکٹ تو اتنی ہے نا باہر بولڈ بلڈنگ میں کہ اسی سال مجھے جو ہے نا 5 انویٹیشنیں آئی. 5 انویٹیشنیں مجھے آئی. مسلمینیا نے کروائی, ڈیکسٹر نے کروائی, این پی سی والوں نے کروائی, جے کیٹلر نے کروائی, شون رائے نے کروائی. تو مجھے 5 انویٹیشن پڑے ہوئے تھے. میں یہ سوچ رہا تھا, میں نے کہا یار میں کیا کروں, میں کس کے کمپٹیشن میں کھیلنے جاؤں. صرف یہ کہ میں کوالیفائی ہوا ہوں تو وہ لوگ ایتھلیٹ کو پھر اس طرح رسپیکٹ دیتے, انکریج اس طرح کرتے ہیں کہ مطلب یہاں پہ آؤ, یہاں پہ آؤ, یہاں پہ یہاں آؤ. کھیلنے آؤ, یہاں یہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے. یہ اور کیونکہ وہ لوگ آپ کو پش کرتے ہیں کہ آپ اوپر جاؤ. بالکل, مطلب وہ یہ نہیں کہ کرتے کہ مثال کے طور پر آپ جو ہے نا اسی جگہ پہ رہو, نہیں, وہ لوگ آپ کو پش کرتے کہ بھائی آپ جو ہے نا ہمت آگے کرتے جاؤ, آپ جاؤ بس. آپ یہ اسٹیج بس آپ کے لیے, آپ جتنا جا سکتے ہو جاؤ, ہم ہیں, اتنا سپورٹ کرتے. بیک کرتے مطلب ہاں وہ لوگ. میں نے جو ہے نا وہی کیا کہ میں نے انویٹیشن جو ہے نا مسلمینہ والوں کا ایکسیپٹ کیا. میں نے کہا یہ لیتا ہوں کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ میری عزت ہے. میں نے یہاں پہ گولڈ کیا, پاکستان جونیئر پاکستان مسلمین ہے وہ بھی جیت کر چکا ہوں, تو مجھے یہاں پہ رسپیکٹ مل رہی ہے نا. میں نے کہا یہاں سے جو ہے نا میں آغاز کرتا ہوں, یہی میرا مطلب وہ ہے, بیسٹ ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, پہچان بھی ہے, وہ لوگ جانتے بھی ہے کہ یہ کھیل چکا ہے. تو میں نے فارم وغیرہ سارے وغیرہ جو ہے نا وہ فل کروائی. وہاں پہ میرا کافی انویسٹ ہوا, اتنا انویسٹ ہوا نا میرا کہ یقین مانو بینک اسٹیٹمنٹ بنانا, ڈاکومنٹیشن بنانا, اور اس کے وہاں سے عمان سے اپروول لینا اتنا دشوار. اور وہ لوگ بس جو بھی کام آپ نے کرنا ہے نا اپنے فلوس, یعنی وہ لوگ پیسوں کو فلوس وہ شو کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اور اوپر سے میں مطلب مسافر بھی تھا, کون بندہ مطلب وہاں پہ اعتبار کرتا پیچھے ہے سے کہ کوئی آپ, سپورٹ بھی نہیں کر رہا ہاں, تھا. کون بندہ آپ کو آپ کے اوپر اعتبار کرتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا بینک اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر کرے, وہ رکھے. یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہاں پہ سکے بھائی بھی نہیں کرتے, لیکن صحیح بات ہے. چلو بہرحال وہ لوگ پیسے وغیرہ جو ہے نا وہ لوگ لے چکے, انہوں نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی بنایا, ڈاکومنٹیشن بھی بنایا. میں گیا 15واں رمضان تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. میں انٹرویو کے لیے گیا وہاں پہ ایمبیسی امریکہ ہے, تو وہاں پہ میں جیسے ہی گیا تو میرا نمبر آیا. انہوں نے بولا کہ بھائی آپ آ جاؤ. میں آیا, بولے مسٹر سرفراز. نے کہا ویئر آر یو گوئنگ, او سوری یو آر گوئنگ ٹو امیریکا. یہ لڑکی کا وہاں پہ ایک لڑکی وہ تھی, ایٹیٹیوڈ ہی بالکل چینج ہو گیا. وہ خود سے مجھ سے سوال کر رہی ہے اور خود سے جواب دے رہی ہے. بولے ویئر یو گوئنگ, یو آر گوئنگ, او سوری یو آر گوئنگ ٹو امیریکا. بولے وائی یو آر گوئنگ, او یو آر انٹرنیشنل ایتھلیٹ. بس یہ ان کا. اس کے بعد اس کا ایک دم سے یہ بولنا تھا کہ سوری سر یو آر ناٹ ایکسیپٹیبل فار دس ویزا, سو پلیز ٹرائی اگین. اس نے مجھے پاسپورٹ ایسے ہی جو ہے نا ڈاکومنٹیشن مجھے دے دیے. اس کے بعد میں نے اس کو بولا میڈم آپ کا سب کچھ ختم ہوا؟ بولے ہاں یس سر. مجھے ایک فارم دیا, کہتے ہیں یہ لے لو. میں نے کہا یہ فارم کیوں دیا؟ بولے اس کو آپ دوبارہ سبمٹ کرو, دوبارہ ٹرائی کرو, ہو سکتے آپ ویزا دوبارہ لے. اپلائی کریں. میں نے کارڈ نکالا, میں نے کہا یہ کیا ہے؟
بولے سر میں رسپیکٹ کرتا ہوں ایتھلیٹ کی، یہ آپ کا ایک ایتھلیٹ کارڈ ہے، مجھے پتا ہے، میں نے ڈاکومنٹیشن چیک کی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے، میں نے کہا یہ کیا ہے، میں نے اسپانسر تک جو ہے نا سب کچھ دکھایا ہے، بینک اسٹیٹمنٹ تک میں نے سب کچھ دکھایا، لیکن اس کا ایک ضد بنا ہوا تھا، کہ مجھے نہیں بس دینا اس ہے. نے نہیں ہاں دینا تو نہیں دینا. میں نے کہا دیکھو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ کی، میں نے کہا میں ضرورت ہوں، میں نے کہا میں ضرورت ہوں امریکہ کا، کیونکہ مجھے انویٹیشن 5 ملے، جی میں ضرورت ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے کہا گیو می مائی پاسپورٹ نے بولا آپ سوری سر خفا نہیں ہونا. میں کہا باڑ میں جائے، امریکہ پاسپورٹ دے دو. میں ایسے ہی آیا تو مجھے بہت ہی دکھ ہوا، اتنا دکھ، کیونکہ میں نے بہت سارے پیسے لگائے، بہت کافی میں نے محنت کی ہے اس کے اوپر، اتنا اسٹرگل کیا ہوا، ڈائٹ ڈیوٹی، اس کے بعد جو ہے نا گھر والوں کے ساتھ باتیں شاتیں مطلب اتنی توڑی کہ یار، کیونکہ فوکس اسی ایک ٹارگیٹ پہ تھا. کافی ٹائم جو ہے نا وہاں پہ میرا ضائع ہوا، وجہ ویزا نہیں لگا. تو میں جا رہا تھا گاڑی میں سفر کر رہا تھا، تو یہ میرا دوست بھی ساتھ تھا. اللہ ایسے دوست ہر کسی کو دے، کیونکہ اس نے مجھے بہت ہی وہاں پہ سپورٹ کیا. مجھے میں جہاں جاتا تھا کیا لے کر آنا، جو بھی چیزیں تھی نا وہ مجھے پرووائڈ کرتا تھا، خود سے بھی وہ خرچے کرتا تھا میرے اوپر. تو ایسے دوست اللہ ہر کسی کو دے. وہ ساتھ ہی تھا، بولا کہ کیپٹن آپ ٹینشن نہ لو، تو آپ جو ہے نا اسٹرگل جاری رکھو، دل چھوٹا نہیں کرنا. تو میں اسی دوران ای میل کر رہا تھا، یہ پریزیڈنٹ ہے مسلمینیا والوں کو، تو میں اس کو ای میل کر رہا تھا. میں نے کہا یار سر ویزا نہیں لگا. بولے آپ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا نہیں لگا. کہتے اسٹیٹ نے آپ کو آرڈر دیا ہوا ہے کہ آپ آ جاؤ، پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، اسٹیٹ آپ بلا رہے ہیں، مطلب اسٹیٹ آپ کو بلا رہے ہے کہ آپ آؤ. میں نے کہا پر جو بھی ہو اس نے یہ مجھے کہہ دیا ہے تو ابھی میں کیا کر سکتا ہوں. تو بولا ہے کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، آپ دوبارہ جاؤ ویزا لگ جائے گا. میں نے کہا سوری سر آئی ڈونٹ ہیو اے ٹائم، گڈ بائے. وہ رہ گیا. نیچے میں نے لکھ دیا گڈ بائی باڈی بلڈنگ. اسی ٹائم سے میں نے باڈی بلڈنگ کو اسکپ کیا. پھر وہاں پہ مجھے بس ایسے ہی دکھ ہوا نا کہ اتنی ڈپریشن، اتنا سب کچھ. 3 دفعہ مجھے وہاں پہ انجری ہوئی تھی. میرے انسٹاگرام پہ پوسٹ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے. وہاں پہ میرے شولڈر میں انجری ہوئی، چیسٹ میں، ٹرائسپ میں. تو اتنا وہ ہوا نا خوار و ذلیل، ویزا نہیں لگا. میں نے بس اسی ٹائم جو نا میں نے ان کو لکھ دیا، میں نے کہا بس بائے بائے باڈی بلڈنگ. بس وہ ٹائم ہوا ہے، ابھی ٹائم ہوا ہے. الحمدللہ شکر ہے اللہ نے اتنی عزت دی، صرف اور صرف پاکستان کے لیے اتنا اسٹرگل کیا، اتنا سب کچھ کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اللہ کا بہت ہی کرم ہے کہ ہم اپنے سیلف کے اوپر جو ہے نا خود جو ہے نا اتنا وہ کرتے ہیں، کھانا پینا جو بھی ہو، ایکسرسائز ہو، ہارڈ ورک ہو. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم یہ نہیں کرتے کہ مثال کے طور پر کسی دوسری کنٹری کو ہم ریپرزینٹ کریں، یا کسی دوسری کنٹری کو جو ہے نا ہم میسج کرے یا ای میل کرے کہ سر آپ ہمیں سپورٹ کرو، وہ کرو. نہیں، بس اپنی غریبی کے اوپر ہم ناز کرتے ہیں کہ ہماری غریبی میں الحمدللہ اللہ نے اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ ہم اتنے اسٹیج پہ چڑھے، اتنے اسٹیج پہ ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیے، اتنے جیتے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سب پاکستان کے لیے کیا ہوا ہے، اور پاکستان کے لیے کرتے رہیں گے انشاءاللہ.